الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شخصیات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، میرے انتہائی واجب الاحترام پیر طریقت، بدر شریعت، صاحبزادہ والی شان حضرت صاحبزادہ پیر فاروق احمد صاحب میروی دامہ اقبالہ، جملہ علماء کرام اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میری خوش قسمتی ہے کہ آج اس شخص کے سالانہ عرس میں، برسی میں مجھے کلام کرنے کا موقع مل رہا ہے، جس خاندان کو میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، محبوب نے فرمایا خیرکم، تم سب میں بہتر کون ہے؟ کنتم خیر امہ، ساری امتوں سے بہتر یہ امت، اور اس امت میں سب سے بہتر وہ شخص جس نے قرآن پڑھا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے۔ جن کو محبوب فرمائے کہ تم سب سے بہتر ہو، اس بہترین شخص کے عرس میں، برسی میں آنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضور والا توجہ میری طرف رکھیے گا، اصل خطاب جن کا ہوگا وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، میرے بھی وہ محبوب خطیب ہیں۔ آخر محبوب نے کیوں فرمایا خیرکم؟ تو ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کل کو لوگ ایسے آئیں گے جو ان خیر والے لوگوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ تم نے ساری زندگی بھوک پیاس میں کاٹی، گھر بار چھوڑا، دین متین کی خدمت کے لیے تم سرگرداں رہے، اور پھر ہر شخص نے تمہیں تانے دیے، کوئی کچھ کہے، تم دل سے رنجیدہ نہ ہونا، تمہارے نبی نے خیرکم تمہیں کہا ہے۔
تو کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ارے ہم دنیا داروں کو اور کسی اور کو کیا سمجھے، ہمارے جان کائنات جان عالم نے فرمایا تم سب سے بہتر ہو۔ حضور والا، میں اگر یہ کہوں کہ میں ایک جنتی شخص کے سالانہ ختم میں آیا ہوں تو یہ بات کذب بر مبنی نہیں ہوگی، یہ صدق بر مبنی ہے، کیونکہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، جس سائے میں وہ جلوہ گر ہیں وہ سائے کی جگہ ہی جنت کا باغ ہے۔ اگر میں ایک اور آپ کی توجہ دلاؤں، علماء تشریف فرما ہے، سبق سنانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں، جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے کا وجود تیار کیا جاتا ہے اور جس جگہ اس نے دفن ہونا ہوتا ہے وہ مٹی اس کے وجود کے اندر ہوتی ہے۔ وہ مٹی اس وجود کے اندر ہوتی ہے کہ اس نے فلاں جگہ دفن ہونا ہے۔ یارو، یہ استاد العلماء شمس الحفاظ حضرت میاں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ اس جگہ آرام فرما ہے جہاں حضرت تاجدار میرا کی جلوہ گری ہے۔ ذرا عظمت دیکھیے، ذرا شان دیکھیے، ان کا مقام دیکھیے، دیکھیں جن کے جنتی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں اور جن کے تاجدار میرا کے وفادار ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ حضور والا، جاننا چاہیے موت کہتے کس کو ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب لوگ اٹھ کے پیسے دینے لگ جائیں مجھے بات بھول جاتی ہے، میں ہر جگہ منع کرتا ہوں، یہ میری عادت ہے، مجھے بات بھول جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ علماء کی خدمت ہی نہ کریں، آپ نے خدمت کرنی بھی ہے تو میرے سامنے سے نہ اٹھے، کیونکہ جب ایک عالم کوئی کہتا ہے، میں تو خیر دینی طالب علم ہوں، من قال انا عالم فهو جاہل، میں طالب علم ہوں، جب کوئی عالم کہتا ہے کہ میری خدمت نہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ پھر کسی کی بھی نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے، عالم کی خدمت کرنا مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، یہ ہمارے سب کے، ہم ان کے احسان ماندے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ یہ ہمارے ایمان بچانے کا سبب بھی ہیں، بلکہ مجھے کہنے میں یہ تردد نہیں، ہمارا جو نسب ٹھیک ہے یہ بھی ان علماء کی وجہ سے، یہ نہ ہوتے، نکاح نہ پڑھاتے تو بچے حلالی کیسے پیدا ہوتے۔ اگر یہ نہ ہوتے، زبان تو ہماری بڑی چلتی ہے مگر باپ مر جائے غسل دینا نہیں آتا، زبان تو بڑی چلتی ہے، کوئی گھر سے مر جائے تو جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ یہ نہ ہوتے تو ہمارے جنازے بھی خراب ہوتے، نکاح بھی خراب ہوتے، ہمارا سب کچھ بچا ہوا بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو اگر کائنات میں آپ جس کی مرضی ہے خدمت کر جائیں، اور بات ہے علماء کی خدمت کریں، تو آپ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے، کیونکہ یہ وارث ہیں انبیاء کے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے کہ اب تقریر ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی میں نے صرف آپ کا مزاج دیکھا کہ آپ کیسے سامعین ہیں، ویسے بہت اچھے سامعین ہیں، کیونکہ یہاں پر کئی بار مجھے حاضری نصیب ہوتی ہے، ہوتی رہتی ہے، اور یقین فرمائیں میں اس منبر پہ برملا کہتا ہوں، میں باحیثیت خطیب ادھر کبھی نہیں آیا، بلکہ جس خانقاہ پہ بھی جاتا ہوں میں صاحب مزار سے عرض کرتا ہوں حضور جو آپ لنگر عطا فرمائیں گے وہی میری زبان پہ جاری ہو جائے گا، وہ میں بیان کرتا رہوں گا۔ تو حضور والا، بات یہ ہے کافر کی موت کیسی ہے میں نے اس پر کلام نہیں کرنا، مومن کی موت کیسی ہے اس پر میں نے کلام کرنا ہے، منافق کی موت کیسی ہے اس پر کلام نہیں کرنا، عاشق کی موت کیسی ہے اس پر میں نے بات کرنی ہے، کیونکہ محفل بھی عاشقوں کی ہے اور برسی بھی عاشقوں کی ہے۔ حضور والا، موت کہتے کس کو ہیں، موت کہتے کس کو ہیں؟
موت کی حقیقت کیا ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ پہلے زمانے میں جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا، حکیم صاحب ذرا نبض دیکھیے، بتائیے بندہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ اب ڈاکٹر موت کی تصدیق کرتے ہیں، ذرا قرآن مجید برہان رشید سے پوچھ لیتے ہیں، اے قرآن حکیم ذرا آپ بتائیں زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے؟ جب قرآن مجید برہان رشید سے سوال کیا جاتا ہے زندگی کس کو کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ میرے مالک ہم دیکھتے ہیں ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، خون بہہ گیا، وہ تو زندگی کے اثرات ہی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میری قدرت تمہارے شعور کی پابند نہیں، ہم نے جو کہہ دیا بل احیاء، ہم نے جو فرما دیا وہ زندہ ہے تو زندہ ہے۔ تو اب یہ جو آیا بندہ، اس نے کلمہ پڑھا، دین متین میں داخل ہوا، پھر دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ کے راستے میں قتل ہوا، اور قتل وہی ہوتا ہے جو وفادار ہوتا ہے، کیونکہ اس نے محبوب سے وفا کی، وفا کے زمرے میں اس کو شہادت ملی، اور جو میرے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ تو جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرے اسی کو زندہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے وہ زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ اس جہان میں رہے تب بھی زندہ ہے، قبر میں چلا جائے جب بھی زندہ ہے۔ اب وفا ہم نے کہاں کرنی ہے؟ اگر اذان کی آواز آتی ہے ہم نے وفا کرنی ہے، روزے کی بات آتی ہے ہم نے وفا کرنی ہے، زکوٰۃ کا نصاب پورا ہوتا ہے زکوٰۃ دینی ہے، استطاعت پوری ہوتی ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ ہر مقام پہ جو محبوب سے وفا کرتا ہے۔ ایک اور توجہ آپ کی چاہتا ہوں، ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، وہ صرف مرا ہی ہے نا، تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہے۔ اگر نبی کی بات ہو یا نبی کے وفاداروں کی بات ہو تو اللہ نے فرمایا محبوب فرما دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ تو یارو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہو وہ تو زندہ، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے، ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ جن کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ ہیں، جن کی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حیات بھی اللہ کے لیے، وصال بھی اللہ کے لیے، جس کی موت اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہے، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا زندگی میرے مصطفیٰ کریم سے وفا کا نام ہے۔ تو پھر موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا انک لا تسمع الموتى، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے، محبوب جو آپ کی بات کو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تعویلات نجمیہ میں شاہ نجم الدین کبریٰ نے فرمایا معنی اس کے دو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو محبوب فرمائے عمل نہ کرے، توجہ نہ کرے وہ مردہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر ہو نہ سنے، واللیل کی زلفوں کا ذکر ہو نہ سنے، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر ہو نہ سنے، طٰہٰ کے تاج کا ذکر ہو نہ سنے، یاسین کے سہرے کا ذکر ہو نہ سنے، علم نشرح کے سینے کا ذکر ہو نہ سنے، ید اللہ والے ہاتھوں کا ذکر ہو نہ سنے، جو محبوب کے کمالات کا ذکر ہو نہ سنے، جو نبی کے معجزات کا ذکر ہو نہ سنے وہ مردہ ہے۔ تو جو یہاں پہ مردہ ہے وہ قبر میں بھی مردہ ہے، جو یہاں پہ زندہ ہے وہ قبر میں بھی جا کے زندہ ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ وفا جو بھی کرے وہ زندہ رہتا ہے، وفا بندے کو مرنے نہیں دیتی۔ اچھا جس نے وفا کی ہے پھر کوئی صلہ تو ہونا چاہیے اس کا، جس نے وفا کی ہے کوئی صلہ تو ہونا چاہیے۔ فرمایا بات یہ ہے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث شریف پڑھ رہا ہوں، دیکھیں میری طرف، انما انا رحمت مہدات، اللہ نے مجھے تمہارے لیے ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت مہدات، ہدیہ رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب محبوب کی ذات بھی ہدیہ
اور مومن کے لیے موت بھی ہدیہ. کہا ساری زندگی ودھا کے چہرے کا ذکر کیا ہے، واللیل کی زلفوں کا ذکر کیا ہے، ما زغ البصر وما طغى کے کاجل والی آنکھوں کا ذکر کیا ہے، نبی سے وفا کی ہے، وفا کرتا رہا ہے، وفا کرتا رہا ہے. تو جان کائنات کی ذات تو ہدیہ رحمت ہے، کیوں نہ پھر اس کو اس ہدیہ رحمت کی زیارت کرائی جائے. آپ کہتے ہیں بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو یارو زندگی میں پیارا نہیں تھا، زندگی میں بھی پیارا تھا، لیکن اب اللہ نے اس کو تحفہ دیا ہے اور وہ ہدیہ دیا ہے. وہ ہدیہ کیا ہے؟ وہ موت کی صورت ہے. اور موت اس لیے دی ہے تاکہ جس نبی کا ساری زندگی ذکر کیا ہے، دین کی خدمت کی ہے، قرآن پڑھایا ہے، تو اب جا کے اس نبی کا قبر میں دیدار کیا جائے. تو اب یہ جو موت ہے یہ مٹانے کے لیے نہیں آتی، یہ جان کائنات سے ملانے کے لیے آتی ہے. تو مجھے کہنے دیجئے یہ موت مدینے کے ویزے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ جب ہم مدینے جاتے ہیں تو در و دیوار نظر آتے ہیں، جب یہ عاشق مر کے قبر میں جاتے ہیں میرے سرکار نظر آتے ہیں. جب یہ عاشق مر کے قبر میں جاتے ہیں میرے سرکار نظر آتے ہیں. جب مدینے جاتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، وہاں شفاعت ملتی ہے. جب مر کے قبر میں جاتے ہیں میرے مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہوتی ہے. تو موت مٹاتی تو نہیں ہے، موت تو ملانے کے لیے آتی ہے. ذرا دیکھیے شفا شریف کے اندر حدیث پاک ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے، ضیاء النبی شریف کے اندر بھی یہ ہے، 5ویں جلد کے اندر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک ان کا وصال ہوتا ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے. لوگ چہمگوئیاں کرتے ہیں کہ اچانک وصال ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، موت کیسے واقع ہوئی. ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے، چادر ڈلی ہوئی ہے، بولنے لگ جاتے ہیں. فرماتے ہیں انصتو 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 انصتو، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. اب ذرا تصور میں دیکھیے کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، تصدیق بھی ہو چکی ہو، وصال ہو گیا، بولنے لگ جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ نبی الامی، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، نبی الامی ہیں، اور لا نبی بعدہ، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. کان ذالک کتاب الاول، باقی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. مجھے کہنے دیجئے کہ جاتے ہوئے ختم نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. کہا ختم نبوت کا چوکیدار ہو پھر مر کے مٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ختم نبوت کے چوکیدار مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں. قیامت تک ان کو اللہ دائمی زندگی نصیب کرتا ہے. اب یہ موت مٹاتی تو یہ دنیا سے جانے کے بعد کیوں بولتے؟ تو پتہ چلا کہ جو ختم نبوت کا داعی ہو اور تحفظ ناموس رسالت کا سپاہی ہو، موت اس کو مٹا دے ہو نہیں سکتا. وہ مرتے نہیں، امر ہو جاتے ہیں. اور پھر اگر یہاں تک بات ہوتی کہ یہ وہ بیان کر کے چلے جاتے، لوگ کہتے یار چلو ختم نبوت کے سپاہی تھے، ختم نبوت کے داعی تھے، تحفظ ناموس رسالت کو بیان کرنے والے تھے، چلے گئے، بات یہاں سے ختم نہیں ہوئی. ایک آواز آتی ہے صدقہ، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا، تم نے سچ کہا. ارے یہ آواز تو سنی ہوئی لگتی ہے، جس آواز کے لیے ترس رہے ہیں عرصہ ہو گیا سنی نہیں. وہ آواز کسی اور کی نہیں، جان کائنات کی آواز تھی، جان عالم کی آواز تھی. وہ صحابی رسول فرماتے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ محبوب جلوہ گر ہے. فرماتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب جاتے ہوئے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا صلاۃ و سلام پڑھنے والا بھی ہو، عقیدہ ختم نبوت کا داعی بھی ہو، پھر موت اس کو مارتی نہیں بلکہ اس کی زندگی کے اثرات لوگوں کو بتا کے جاتی ہے. موت مٹانے کے لیے نہیں، جانے کائنات سے ملانے کے لیے آتی ہے. آپ کہیں گے وہ محبوب کے صحابی تھے،
تو چلو صحابہ کی موت اور وصال کے بارے میں تو کسی کو شک نہیں، ان کی شانیں، ان کی عظمتیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں، اہل بیت کی عظمتیں اور شانیں کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ بعد والوں کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا بعد والوں کی بات کر لیتے ہیں، ذرا مہر منیر اٹھائیے، مہر منیر کو کھولیے تو وہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی۔ ایک بزرگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں، جن کا نام بابا فضل الدین کلیامی رحمت اللہ علیہ ہے۔ اچھا یاد رکھیے، بہارستان کے اندر حضرت جامی علیہ رحمہ نے لکھا، اور دوسری کتب حدیث کے اندر میں نے کئی کتابوں کے اندر یہ حوالہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھے گا جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اس سے ذرا پوچھو یہ جس علاقے میں رہتا تھا وہاں میرا ولی رہتا تھا، اس نے کبھی نام سنا ہے؟ اس نے نام سنا ہے؟ اور وہ بتائے گا ہاں جی میں میرا شریف رہتا تھا، تاجدار میرا کو جانتا ہوں، گولڑا شریف رہتا تھا، تاجدار گولڑا کو جانتا ہوں، سیال شریف رہتا تھا، تاجدار سیال شریف کو جانتا ہوں۔ جب وہ بزرگوں کا نام لے گا، ملا نہیں، صرف نام یاد کیا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا جو میرے یاروں کا نام یاد رکھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جاتا، وہ جنتی ہوتا ہے۔ تو جو ولیوں کا نام یاد رکھے وہ تو جنتی ہے، اور جو ولیوں کے دامن میں آرام کر رہا ہو ان کے جنتی ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ اب بابا فضل الدین کلیامی علیہ رحمہ کی اور حضور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کا بڑا یارانہ تھا، پیار تھا، اور یہ آج یہ فضا قائم ہو چکی کہ ایک مسجد کے اندر ایک مؤذن اور خطیب نہیں رہ سکتے، یہ فقیر ہیں جو 40 ایک گودڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ سارے اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے کو افضل سمجھتے ہیں، یہ بھی تصوف کی ایک اعلیٰ درجے کی ایک میراث ہے۔ تو پیر صاحب بابا فضل الدین کلیامی نے عرض کی حضور میرا جنازہ آپ پڑھائیے۔ آپ نے یہ واقعہ، صرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ موت مارتی نہیں ہے، مٹاتی نہیں ہے، یہ ملاتی ہے۔ وعدہ لے لیا حضور والا مہربانی کیجئے میرا جنازہ آپ پڑھائیے۔ نہ موبائل ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے، ٹیلی گرام کا سسٹم ہے، وہ بھی پتہ چلے 6 دن کے بعد 72 گھنٹے کے بعد ٹیلی گرام پہنچتا ہے۔ ایک دن صبح حضور تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سواری تیار کی جائے، بابا فضل الدین کلیامی کا جنازہ پڑھانا ہے۔ آتے ہیں تو بابا فضل الدین کلیامی گھر سے کچھ فاصلے پر تشریف فرما ہے، فرمائے بابا ہم تو تیرا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو عرض کرنے لگے حضور بات یہ ہے جن کا جنازہ پڑھانا ہے وہ فضل الدین وہاں چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، میں تو سید کے احترام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ارے جو نسل کا احترام کرے وہ نہیں مٹ سکتا، جو اصل جانے کائنات کا احترام کرے ان کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ تو جو محبوب کی نسل کا احترام کرے، یارو ہر مبلغ کو مت سنا کرو، ہر اس بندے کو نہ سنا کرو جو تمہیں صحابہ اور آل بیت سے دور کرے۔ یاد رکھو اگر کوئی یہ کہے کہ نسب کام نہیں آتا، اس کو کہو ذرا سیدہ فاطمہ کے نام کا مطلب بتا، پتہ چل جائے گا کام آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یارو یہ لفظ فاطمہ پر غور کریں، آپ کو پتہ چلے حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جلوہ گر ہیں۔ محبوب نے فرمایا اے علی جانتے ہو ہم نے نام اپنی بیٹی کا فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ علی جانتے ہو ہم نے نام کیوں رکھا ہے؟ اب ہمارے جیسے کوئی مرید ہوتے، صحیح مجھے تو پتہ ہے وہ جان کائنات کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، اور خاندان نبوت کے اعلیٰ فرد بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ فاطمہ کا معنی ہے آزاد کرنے والی۔ یاد رکھیے، سبق یاد رکھیے، فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ آزاد کرنے والی۔ فرمایا یہ خود بھی آزاد ہیں، ان کی اولاد بھی جہنم سے آزاد ہے، اور قیامت تک ان کی اولاد سے محبت کرنے والا بھی جہنم سے آزاد ہے، اس لیے اللہ نے نام فاطمہ رکھا ہے۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا۔ تو حضور والا جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہو جاتا ہے وہ دنیا سے جاتا نہیں، جاتا تو ہے مگر مرتا نہیں، مر کے امر ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی اس کے زندگی پر ناز کرتی ہے، دائمی حیات ان کو نصیب ہو جاتی ہے۔ یارو میرے محبوب علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں
جن کا نام ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی خطیب العصر کے آنے کا وقت ہے، خطاب تو ان کا ہوگا، میں تو صرف آپ کو تیار کر رہا ہوں. تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے صحابی ہیں. تربیت کے حوالے سے توجہ سے سنیے گا بات. جب یہ صلح، یہ حدیبیہ کا ایگریمنٹ لکھا گیا، معاہدہ حدیبیہ لکھا گیا، علماء بیٹھے ہیں، شرط یہ طے پائی گئی کہ جو مسلمان ہو کر محبوب کے پاس جائے گا محبوب واپس کریں گے، اور ادھر کا کوئی بندہ ادھر چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے. وہ نہیں جانتے تھے جو محبوب کا ہو جائے وہ پھر کسی اور کا رہتا ہی نہیں. اب چونکہ معاہدہ ہے تو حضرت ابو بصیر مسلمان ہو گئے. گھر والوں نے زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، باندھ کے گھر میں رکھا ہوا ہے. محبوب کا نام نہیں لینے دیتے، لیکن میرا دل ان کی گلی میں مثل تیر جاتا ہے. بہت قید کرتا ہوں بیمائے زنجیر جاتا ہے. محبوب کے شہر کے لیے تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب وہ تا خوش وسدا وچ ملک عرب. توڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں، تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں. تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تیرے دردے کتیاں نال ادب. صبح شام زارو قطار روتے ہیں. ہجر کی بھی منازل ہیں، وصال کی بھی منازل ہیں. یہ تو عشق کے وادی کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں. ہجر میں عاشق کے دل پر کیا گزرتی ہے، وصال میں عاشق کے دل پر کیا گزرتی ہے. وہ وقت یاد کیجئے، تاریخ کو پڑھیے، سیرت کو پڑھیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ہجر کی جو کیفیت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی ہے. فرمایا جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہوتا ہے، ہم آپ کی چارپائی کو اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. چونکہ چھتیں نیچے ہوا کرتی تھیں، جہاں حضرت صدیق اکبر کی چارپائی تھی، میں نے دیکھا چھت کا کچھ حصہ جلا ہوا ہے. میں نے کہا دیا رکھنے کی تو جگہ نہیں، چھت کیسے جلی ہے؟ کہا جب حضرت صدیق اکبر مقام ہجر میں اور فراق یار میں دل سے آہ نکالتے تھے، اس نے چھت کو جلا کے راکھ کر دیا. یارو جس صدیق کی کیفیت یہ ہے کہ آہ نکالتے ہیں، چھت جو ہے جل جاتی ہے، اس صدیق کے جگر کا عالم کیا ہوگا؟ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس صدیق کے سینے کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کے وصال کا سبب یہی تھا، محبوب کی جدائی میں آپ کا جسم پگھلنا شروع ہوا، حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا. حدیث پاک ہے، آپ جانتے ہیں. تو حضرت ابو بصیر پر بھی ہجر کی کیفیت ہے، وصال کے لیے تڑپ رہے ہیں. عاشق جب عشق کی وادی میں قدم رکھتا ہے، اہل تصوف سے پوچھو، اس جہان میں وہ مقام ہجر پر ہوتا ہے. جب وصال ہوتا ہے پھر یار کا دیدار کرتا ہے، مٹتا نہیں ہے. تو حضرت ابو بصیر بیمائے زنجیر پہنچتے ہیں. اب چونکہ محبوب نے یہ معاہدہ کر رکھا ہے کہ جو آئے گا واپس کر دیا جائے گا. جیسے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے سامنے جاتے ہیں، میرے آقا مسجد نبی شریف کے صحن میں جلوہ گر ہیں، اور ابھی پہنچے ہی تھے، محبوب کی نظر پڑی تھی. ابھی محبوب کے چہرے کی ضیاء پاشیوں سے معمور ہو ہی رہے تھے، پیچھے سے سپاہی آ گئے. آپ نے معاہدہ کیا ان کو واپس کریں. اب یہ کسی عاشق سے پوچھیں جو اپنے محبوب کے سامنے کھڑا ہو، پوری طرح زیارت بھی نہ کر سکا ہو، اور واپس کوئی لے جائے، اس کے دل پر کیا گزرتی. زاروں قطار رونے لگ گئے. اب عاشق کی یہ حالت ہے، اور محبوب تو وہ ہیں خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. محبوب کی آنکھوں سے بھی اشک رواں ہیں. سپاہی پکڑ کے لے جاتے ہیں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ پیچھے مڑ مڑ کر اپنے محبوب کے چہرے کو تکتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے کو تکتے ہیں، شاید محبوب بلا لیں. محبوب دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک میرے ابو بصیر کا خیال کر. اب حضرت ابو بصیر باہر چلے جاتے ہیں، محبوب زمین پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں. اللہ کی حضور بڑی دعا کرتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حضور والا عجیب کیفیت ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو سپاہیوں نے تانا دیا. ابو بصیر دیکھ لیا، بڑا کرتا تھا، محبوب کی باتیں کرتا تھا.
دیکھ محبوب نے تو پانی نہیں پوچھا، واپس کر دیا۔ یارو آپ کا یا میرا یا کسی اور صوفی کا مرید ہوتا نا تو کہتا کیسا اتنی دور سے آیا تھا، پیر نے پانی نہیں پوچھا۔ آج مراد کے مرید تو مل جاتے ہیں، الا ماشاءاللہ پیر کے مرید بھی میسر آ جاتے۔ یہاں تو پیر چائے نہ پوچھے تو کہتے تمہارے پیر، تمہیں مرید بڑے ہمیں پیر بڑے۔ عجیب قسم کی ایک حالت چل چکی ہے، اور جو پھر ہمارے دلوں کی حالت ہے ہمیں گیلا کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بڑی جگہ پہ گئے، بڑے بڑے دیکھے۔ میں نے کہا تم 1000 دیکھو، تمہارا کام تب ہوگا جب تمہیں کوئی دیکھے گا۔ کہتے جی ہم جی بڑی جگہ پہ گئے، کچھ نہیں ملا۔ کیا لینے گئے تھے؟ جب پوچھا جائے کیا لینے گئے تھے تو سوال کا جواب نہیں آتا۔ جب تمہیں نہیں پتا کیا لینا ہے تو تمہیں ملے گا کیا؟ تو حضور والا حضرت ابو بصیر جب باہر نکلے، سپاہیوں نے تانا دیا، محبوب نے روکا نہیں، پانی نہیں پوچھا، واپس جانے کی واپس بھیج دیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا جانو، میرا عشق اور بڑھ گیا ہے۔ جملہ حضور آپ کی نظر ہے، میرا عشق اور بڑھ گیا ہے۔ کیسے عشق بڑھا ہے؟ میرا عشق بڑھا ہے، میرا محبوب اگر غیروں سے وعدہ کر لے نبھاتا ہے، جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ کیسے نبھائیں گے؟ میرا نبی جب غیروں سے وعدہ کر لے تو میرا نبی اتنا نبھاتا ہے، تو جو اپنوں سے وعدے کیے ہیں وہ کیا وعدے کیے، اس طرف بھی میں آتا ہوں۔ اب وہ جناب والا حضرت ابو بصیر نے ایک زنجیر ایک کے ہاتھ گلے میں ڈالی، وہ وہیں پہ مر گیا، اور دوسرا جو ہے بھاگ گیا۔ ابو بصیر نے کہا پیچھے جاؤں، مکے میں تو وہاں پہ اور ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، اور اگر محبوب کے پاس جاتا ہوں تو پھر واپس کر دیے جائیں گے، بہتر ہے عاشقوں نے ایک نئی بستی بسا لی۔ نہیں سمجھ آپ؟ عاشق جب دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی سنائی نہیں ہو رہی تو عاشقوں کی نئی بستی بن جاتی ہے، پھر کسی کا نام میرا بن جاتا ہے، کسی کا گولڑا بن جاتا ہے، کسی کا کیا بن جاتا ہے۔ یہ نئی بستیاں عاشق ہی بساتے ہیں، اور یہ بستیاں عاشقوں کے دم سے ہی بنتی ہیں اور بستی ہیں۔ اب حضور والا ابو بصیر بھی وہیں، حضرت ابو جندل بھی وہیں، باقی بھی وہیں، ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ وہاں پہ صحابہ اکٹھے ہو گئے، مختلف تعداد ہے۔ اب کافروں کا طریقہ کار کیا تھا؟ ہاں جب حضرت ابو بصیر جا رہے تھے نا تو میرے آقا نے فرمایا ہم ضرور ملیں گے۔ اب اس جملے کو یاد رکھیے، ہم ضرور ملیں گے، ہم ضرور ملیں گے۔ اب عاشق زار ہیں، اب جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور محبوب نے اجازت دی کہ جب کافروں کا قافلہ ملے، عشق کی بستی والوں تم بھی لوٹ لیا کرو۔ وہ خود تو نہیں بولتے، وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ، کسی کے دل میں آئے تو میں عرض کر دوں کہ وہ خود اپنی مرضی سے کوئی اجازت نہیں دیتے۔ اب ہوا یہ جناب والا ابو بصیر بیمار ہو گئے، قریب المرگ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا ابو بصیر تیاری کر لو، جانے کا وقت ہے۔ کہا ابھی نہیں جاؤں گا، یار نے کہا تھا ملیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، یار نے کہا تھا ملیں گے، ابھی نہیں جاؤں گا، یار نے کہا تھا ملیں گے۔ تتی تھی جوگن چدھار پھرا، ہند سندھ پنجاب دے ماڑ پھرا، سونج برتے شہر بازار پھرا، مت یار ملوم کہیں سانگ سبب۔ کہا ہم تو اس یار کے لیے تڑپتے مچلتے رہے، محبوب نے فرمایا ملیں گے تو پھر ملیں گے، ملیں گے۔ اچھا محبوب نے فرمایا ملیں گے، ابو بصیر کو فرمایا ملیں گے، تو ہمیں بھی تو فرمایا ملیں گے۔ یقین وہی رکھے نا جو حضرت ابو بصیر کو تھا، ہمیں بھی فرمایا ملیں گے۔ کہاں ملیں گے؟ کہا جب رشتہ دار عزیز و اقربا سارے چھوڑ کے تمہیں قبر میں چلے جائیں گے پھر ہم ملیں گے۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، پوچھا جائے گا پھر ہم ملیں گے۔ یہاں اچھی اچھی باتیں میرے بارے میں کہہ کے جانا، وہاں تم نے جو کچھ یہاں کہا ہے وہاں میرے سامنے بھی تمہیں کہنا پڑے گا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، محبوب نے فرمایا منافق کی جب موت آتی ہے، منافق قبر میں جاتا ہے، میرے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا۔ مسلمان جو ہے وہ بتا دیتا ہے، اور تیسری صف کے جو لوگ ہیں اللہ کرے ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ محبوبہ فرما رہے ہیں، اور میں جب ان سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم بھی وہیں ہوں گے۔ جب ان سے پوچھا جائے گا من ربوں کا، ہم کیا ارشاد فرمائیں گے؟
ہم فرمائیں گے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، عزیز و اقربا کو چھوڑ کے آیا ہے، موت کی سختیاں برداشت کر کے آیا ہے، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے۔ بتا بھی رہے ہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا میں نے کیا کہا ہے؟ میں صرف آپ کو سبق نہیں سنا رہا، میں اس قافلے کو لے کے جانا چاہتا ہوں محبوب کی زیارت کے لیے، بتانا چاہتا ہوں کہ موت مٹاتی نہیں ہے، یار سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ اب وہ کسی صورت میں بھی آئے تو ہمیں ڈرنا نہیں، ہم نے تو زیارت کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہے۔ تو حضور والا فرمایا ہم بھی وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے اور ہم کہیں گے بتا دے گا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تو ہم وہاں پہ جلوہ گر ہوں گے، ہم کہیں گے رشتہ داروں کو چھوڑ کے آیا ہے، موت کی سختی برداشت کر کے آیا ہے، بتا دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، بتا دے گا میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ہم جواب دیں گے یہ ہمیں جانتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں، ساری زندگی ختم نبوت کا چوکیدارہ کیا ہے۔ نہیں سمجھے آپ؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے حجر اسود کو بوسہ دیا، روح البیان میں ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اس پتھر سے اتنا پیار؟ فرمایا ابھی ہم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یہ ہم پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ جو نبی پتھر کو نہیں بھولا وہ امتی کو کیسے بھولے گا؟ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفائیں دیکھیے، اب اور کتابوں میں بھی ہے لیکن جو فضائل نصاب ہے نا تبلیغی جماعت والوں کا، اب تو انہوں نے وہ درود کا باب نکال لیا ہے اور اس کے اندر فضائل حج ہے، فضائل حج کے اندر یہ حوالہ موجود ہے۔ 2 پتھر تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، ایک کا نام تھا متقا، ایک کا نام تھا متکلم۔ متقا جو تھا نا جیسے محبوب آتے وہ خود سی رکھتا ہوا تھا، محبوب ٹیک لگا لیتے، تقیے سے ہے متقا، اور دوسرا متکلم ہے، جتنی دیر محبوب جلوہ گر ہوتے وہ محبوب پہ صلاۃ و سلام پڑھتا رہتا۔ واہ ابو بکر صدیق، آپ تو آپ کے گھر کے پتھر بھی میرے سرکار کے اتنے وفادار ہیں۔ تو جو نبی پتھر کو جانتا ہے تو وہ میرا نبی اپنے امتیوں کو کیسے نہیں جانتا؟ فرمایا ہم بھی وہاں پر جلوہ گر ہوں گے اور فرمائیں گے یہ سب کو چھوڑ کے ہمیں جانتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ حضور والا ایک اور حدیث پاک عرض کر کے گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ حضور خطیب العصر تشریف لائیں گے، لا رہے ہیں ابھی۔ ایک حدیث پاک آپ بھی پڑھتے ہیں سنتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں سنتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نگاہ محبت سے اپنے والدین کو دیکھے گا اس کو کامل حج، مقبول حج، مبرور حج کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، اگلا حصہ بھی ہے جو اکثر ہمارے حضرات بیان نہیں کرتے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ اگر اولاد کو والدین دیکھیں گے تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی جنت ہے۔ اب جس نے حج مقبول کیا ہو، حج مبرور ہو جس کا، اس کی جزا بھی جنت ہے۔ اچھا آپ یہ غور فرمائیں کہ والدین کو دیکھیں تو کامل حج کا ثواب کیوں ملتا ہے؟ اور پھر سوال ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 بار دیکھے؟ فرمایا اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ اچھا یارو کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں بھی سلطان بہو کا شعر ہے مرشد دیدار میں باہو میں لکھ کروڑا حجہ ہوں۔ مجھے یہ بتائیں جس کا والد وقت کا کوئی جنید نہیں، وقت کا با یزید نہیں، وہ گناہگار بھی ہے، بیٹا پیار سے دیکھے تو حج مبرور کا ثواب ہے۔ پھر میرے آقا نے بیت اللہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا تیری عظمت بڑی ہے مگر اللہ کے نزدیک مومن کا مقام تجھ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ کوئی توجہ آپ نے نہیں فرمائی۔ تو جب آپ کسی ولی کامل کو دیکھتے ہیں پہلی نظر سے 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ تھوڑی دیکھا ہوگا، جتنی باری دیکھیں گے 70 کو گنتی جائے لاکھ کروڑ بن ہی جاتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ اب حضور والا وہ اس کے لیے کوئی جنید و با یزید ہونا ضروری نہیں، کوئی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن ہونا ضروری نہیں، عام آدمی ہی کیوں نہ ہو
جس نے محبت سے اپنے والدین کو دیکھا اس کی جزا حج مبرور ہے۔ اب امام مقدسی کو پڑھیں، حضرت شاہ نجم الدین کی کتاب المرصاد کا مطالعہ کریں اور تصوف کی کتابیں پڑھیں تو وہاں پہ انہوں نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ والدین کو محبت سے دیکھنے سے جنت کیوں ملتی ہے؟ اگر آپ کی توجہ تو عرض کر دوں، ورنہ کہا بات دراصل یہ ہے والدین اس اولاد کی اصل ہے، اور قانون یہ ہے کہ جو اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی دیکھیے اس کا جلوہ ہے۔ محفل خاص ہوتی ترجمہ اور کرتا تو اس کا جلوہ ہے، جلوے سے ہی گزارا کر لیں۔ تو جب ہر طرف اس کا جلوہ ہے تو پھر جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ امام شارانی نے کہا بات دراصل یہ ہے تمہاری مٹی وہاں سے منگائی گئی تھی، تمہاری اصل ہے، اور جو اصل کی طرف منہ کر لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جو اپنے اصل کی طرف منہ کر جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب حدیث پاک کے اندر ہے جو جانور ہیں نا جنگل کے، وہ بیمار ہو جائیں تو اللہ نے ان کو القاء کیا ہوا ہے کہ جب تم نے بیمار ہونا ہے کہیں اور منہ نہیں کرنا، بیت اللہ کی طرف سر کر کے سر جھکا کے کھڑے رہنا، ہم تمہیں شفا دے دیں گے۔ تو جانور ادھر منہ کر لے شفا مل جاتی ہے، ہم کیوں منہ نہیں کرتے؟ پھر بیماریاں بھی تو ایسی ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ابھی علاج نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہ۔ اب جو اپنی اصل کی طرف منہ کر لیتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اولاد کی اصل اس کے والدین ہیں، مرید کی اصل اس کا پیر ہے، اور کائنات کی اصل میرے حضور ہے۔ اب قانون میں نے بتا دیا کہ جو اپنی اصل کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ آخری بات اور بات ختم، یاد رکھیں یہ جو ہمارا جسم ہے نا اس کے اندر جو خون ہے، اس خون کی اصل ہماری باڈی ہے، ہمارا جسم ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، میری مدد فرمائیں گے، یہ خون جب باڈی سے نکلتا ہے جسم پاک ہوتا ہے ناپاک ہوتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ خون کپڑے سے لگ جائے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، وہ کپڑا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یارو یہ خون اپنی اصل سے جڑا ہوا تھا، آپ نے نماز پڑھی، آپ بیت اللہ گئے، آپ مزدلفہ گئے، آپ عرفات گئے، آپ نے حج کیا، یہ پاک رہا۔ جب اس نے اپنی اصل کو چھوڑا یہ ناپاک ہو گیا، جس سے لگا اس کو بھی ناپاک کر گیا۔ تو کائنات کی اصل حضور ہے، جو جڑا رہا وہ پاک رہا، جو ہٹا نہ وہ خود پاک رہا، نہ جس کے پاس بیٹھا وہ پاک رہا۔